السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS 17 کی تیاری کے سلسلے میں سیکشن نمبر 24 اور سیکشن نمبر 25 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سیکشن 1 سے لے کر سیکشن 23 تک جتنے امپورٹنٹ سیکشنز تھے ان تمام کی ویڈیوز اپلوڈ کرائے۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے 24 اور 25 سیکشن کا مین کانسیپٹ کیا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، یہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2010 کے حوالے سے ہے۔ تو چلتے ہیں اس کو ڈسکس۔ سیکشن نمبر 24 کا نام کیا ہے؟ پروہیبیشن آف prohibitions of publications of name etc. of child at risk involved in any proceeding under this act۔ اس سیکشن کا مطلب کیا ہے؟ اس سیکشن کا جیسے نام سے ظاہر ہے کہ prohibition of publication of names etc. of child at risk involved in any proceeding under this act۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیکشن کے مطابق اگر کسی بچے کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے کورٹ کے اندر، وہ بچہ جو چائلڈ ایٹ رسک ہے، جس کے تمام پروسیڈنگ ہو رہے عدالت کے اندر، تو اس کیس کے اے سے لے کر زیڈ تک جتنے بھی پروسیجر ہے ان تمام پروسیڈنگز کے کسی بھی یعنی اشتہار دینے کا کسی بھی نیوز پیپر میں یا اس طرح کے یعنی مطلب اس کی سوشل میڈیا پہ، وہ تمام چیزیں ان کی پبلسٹی یہ منع ہے۔ ان کی پبلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پبلسٹی عدالت کی روح سے وہ منع ہوں گے۔ مطلب انہوں نے بتایا ہے کہ نو رپورٹ ان اینی نیوز پیپر میگزین اور نیوز sheet of any assessment regarding a child at risk under this act shall disclose the name, address or school or any other particular which lead to the identification of the child۔ وہ بچہ جس کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس بچے کی تمام قسم کی معلومات، خواہ اس کا نام ہو، ایڈریس ہو، اسکول وغیرہ ہو، جو بھی پارٹیکولرز ہوتے، اس کی کسی بھی اخبار میں، میگزین وغیرہ میں اشتہار دینا یا مطلب معلومات دینا یہ منع ہوں گے، تاکہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو اور وہ بچہ پروٹیکٹ رہے پبلسٹی سے۔ لیکن بشرط یہ کہ پرووائڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ کنڈیشن اس میں کیا ہے، دیٹ فار ریزن ٹو بی ریکارڈڈ ان رائٹنگ دا اتھارٹی ہولڈنگ دا اسسمنٹ میں پرمٹ سچ ڈسکلوجر if its opinion such disclosure is in the interest of the child at risk۔ اگر عدالت اس کو بہتر سمجھتی ہے کہ اس طرح ہونی چاہیے، وہ ضرورت اس بات کی مطلب محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی بچے کی چائلڈ ایٹ رسک کی انٹرسٹ کے حوالے سے اگر عدالت نے پرمیشن دیا تو پھر پاسبل ہے، ادروائز اس طرح کے تمام اشتہارات وغیرہ بچوں کی معلومات کے بارے میں منع ہوں گے۔ دوسرا، اینی پرسن کنٹراویننگ کا مطلب کیا ہے، اگینسٹ a law the provision of such section shall be punished with a fine which may extend to 10,000 rupees۔ اگر اس طرح کسی نے انیشیٹو لیا، اگر قانون کی خلاف ورزی کی، عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی کی، تو عدالت اس کو مطلب پنش دے گی۔ کتنا؟ 10,000 روپے تک جو ہے نا، 10,000 روپیز تک وہ اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے اگر کسی نے اس طرح اشتہار وغیرہ یا معلومات بچے کے حوالے سے دیا اخبار میں یا میگزین وغیرہ میں۔ تو اس پوری سیکشن کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ 2-3 باتیں اس میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سیکشن کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ بچے کی پبلیکیشن یعنی اس کی پروہیبیشن آف پبلیکیشن کے بارے میں جتنے بھی پروسیڈنگ ہو رہے اس کی معلومات کا سیکشن کون سے سیکشن کے آتا ہے، تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، سیکشن نمبر 24 کے تحت آتا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اس سیکشن میں عدالت اس طرح
کہ جو بھی پروسیڈنگ بچے کے حوالے سے ہو رہی ہے تو بچے کی بنیادی معلومات کے بارے میں، یعنی مطلب اس کے نام، اس کی فیملی کا نام، اس کے عمر کا، یہ تمام اسکول کے بارے میں جو بھی پارٹیکولرز ہے، تو وہ کسی بھی اخبار میگزین وغیرہ میں اس کی معلومات دینا یا اشتہار دینا بالکل منع ہے. لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ اگر عدالت اس کو بہتر سمجھتی ہے تو پھر یہ پاسبل ہے، ادروائز یہ منع ہے. اور اگر کسی نے اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیا تو پھر عدالت اس کو 10,000 روپے جرمانہ دے گا قانون کے مطابق. تو یہ 2-3 باتیں آپ لوگوں نے MCQs پوائنٹ آف ویو سے اس سیکشن میں یاد رکھنا ہے. نیکسٹ سیکشن نمبر 25 میں کیا آتا ہے؟ اب ہم چلتے ہیں سیکشن نمبر 25 کے انٹرسٹمنٹ آف پروٹیکشن آف چائلڈ ایٹ رسک. انٹرسٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ گیو ٹو انچارج، سپرد کرنا. انٹرسٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو دوسرے کے حوالے کرنا. اب بچے کی تحفظ، بچے کی پروٹیکشن، وہ بچہ جو چائلڈ ایٹ رسک ہے اس کی تحفظ کو 100% انشور کرنے کے لیے عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے. کیا فیصلہ کرتی ہے؟ اس کو حوالہ کرتا ہے. کس کو؟ اس بندے کو حوالہ کرتا ہے وہ بچہ جو اس بات کی انشورٹی لیتا ہے کہ یہ بچہ جب تک 18 سال تک پہنچا نہ ہو، یہ جب تک 18 سال کی عمر میں نہ ہو، اس وقت تک وہ بچہ اس بندے کے کسٹڈی میں رہے گا، وہ اس کی حفاظت میں رہے گا. وہ بندہ جو ہے نا اس کی تمام رسپانسبلٹی اس کے سر پہ ہوں گی، اور وہ باقاعدہ عدالت کو ایک رپورٹ دے گا اور تمام چیزوں کے. ایون اگر بچہ 10 سال کا ہے، 12 سال کا، ایون اگر اس کے عمر 18 سال میں کچھ دن بھی باقی کیوں نہ ہو، لیکن اگر عدالت نے اس کو اس بندے کے حوالہ کیا تو وہ بندہ پھر اے سے لے کر زد تک تمام چیزوں کے ذمہ دار ہوگا تاکہ وہ بچہ چائلڈ مطلب پروٹیکشن میں رہے. اس کی حفاظت یا اس کی تحفظ کو ممکن بنانے کے لیے عدالت اس طرح اس سیکشن کے تحت یہ فیصلہ کر سکتی ہے. تو آپ لوگوں کے سامنے ہے if the court is satisfied that the child at risk brought before it is in need of protection that it is expedient, especially one that is convenient but possibly improper or immoral to deal with him, the court may order that he be admitted to a child protection institution or is in protection be entrusted to a suitable person who is able or willing to. بس اس کا میں آپ لوگوں کے سامنے خلاصہ نکالتا ہوں. خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ بچے کی تحفظ کو ممکن بنانے کے لیے بچہ یا تو چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن میں ہونے چاہیے، یا اگر عدالت نے بہتر سمجھا تو وہ اس بندے کو حوالہ کرے گا. انٹرسٹمنٹ کا مطلب سپورٹ کرنا، اس بندے کو حوالہ کرے گا جو اس کی شیورٹی 100% دے سکتا ہے. اور اس میں فردر پھر اس سیکشن میں اور کیا پوائنٹس ہے، اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ یہ بندہ جو ہے نا عدالت کو ایک رپورٹ دے گا کہ جو وقتاً فوقتاً عدالت اس سے جو بھی رپورٹ مانگتی ہے وہ اس کو باخبر کرے گا کہ بچے کی اس وقت یہ عمر ہے. بچے کی تمام معلومات کے بارے میں جو بھی رپورٹ پاسبل ہے وہ عدالت کو یہ بچہ پہنچا دے گا. اس کے علاوہ the court that makes an order for entrusting a child at risk to be a suitable person may order him for submission of periodical، وہ اس کو رپورٹ بھی دے گا. یہ بھی اس بات میں ہے. The court may from time to time during the protective care of a child at risk compel the production of child at risk in the court to satisfy itself that the condition of such protection are being. court بھی ان تمام باتوں کو انشور کرے گی کہ واقعی یہ بچہ ان پروٹیکشن ہے یا نہیں ہے، تو عدالت اس سے معلومات لے گی. If at any time it appeals to the court from information received from any source that there has been a breach of any condition contained in the bond. اچھا، عدالت جب یہ سپرد کرے گا اس بندے کو تو باقاعدہ اس سے ایک بانڈ لے گا کہ یہ بچہ تمہارے کسٹڈی میں رہے گا، اور اس سے ایک بانڈ لے گا. اگر اس نے اس ایگریمنٹ یا بانڈ کو توڑ دیا تو پھر اس کو سزا ہو سکتی ہے. تو یہ تھا سیکشن نمبر 25. آج ہم نے سیکشن 25 اور سیکشن 24 ہم نے ڈسکس کیا. سیکشن 24 جو ہے نا یہ بچے کی معلومات کے بارے میں ہے، اور سیکشن 25 جو ہے نا بچے کی تحفظ کے بارے میں. بچے کی تحفظ یا تو چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن میں ہونی چاہیے،
یا ایک ایسے بندے کو عدالت دے سکتی ہے کہ وہ عدالت کے ساتھ جو ہے نا فیصلہ کرے اور بانڈ لکھے کہ یہ بچہ میرے کسٹڈی میں رہے گا اور میں اس کی حفاظت کروں گا. تو یہ تھا 24 اور 25 سیکشن. تھینکس فار واچنگ, ہیونگ یور ٹائم. السلام علیکم.